السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ تم ابھی تک یہاں پر کھڑی کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ کمرے کے اندر جاؤ، یہاں پر ہزاروں طرح کے آوارہ لوگوں کا گزر ہوتا ہے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی تمہیں دیکھے۔ سلمیٰ بیگم کی نظر جیسے ہی کھلے دروازے پر پڑی تو وہ تیزی سے چلتی ہوئی بہو کے پاس گئی اور اسے ڈانٹنے لگی۔ امی جی، میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ میرے معاملات سے دور رہا کریں، اور جہاں تک یہاں پر کھڑے ہونے کا سوال ہے تو میرا اپنا گھر ہے، میرا جہاں دل چاہے گا میں وہیں پر کھڑی ہوں گی۔ مجھے صحیح اور غلط کی تمیز نہ بتائیں، میں آپ سے بہت بہتر جانتی ہوں، آپ سے زیادہ پڑھی لکھی ہوں۔ ڈگریز کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب انسان کے پاس ہی نہ ہو۔ ان کی بات کرنے کی دیر تھی کہ سامنے کھڑی لڑکی اونچی اونچی آواز میں رونے لگی اور وویلا مچانے لگی۔ محلے کی عورتیں اپنے گھروں کی چھت سے اسے دیکھ رہی تھیں اور باتیں بنا رہی تھیں۔ وہ صدمے میں چلی گئی، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ وہ تو اپنی غلطی تلاش کر رہی تھی کہ آخر انہوں نے ایسی کون سی غلط بات کہہ دی ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا ڈرامہ لگا رہی ہے۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ دراب اسی وقت کمرے سے باہر نکلا۔ آپ کی جاہل ماں مجھے برا بھلا کہہ رہی ہے، تھوڑی دیر پہلے ہی انہوں نے مجھے گالیاں دی ہیں اور میرے خاندان والوں کے بارے میں بری بری باتیں کی ہیں۔ یہ سن کر ان کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے پھول گئے۔ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں اپنی بہو کو بولا تھا، بلکہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ صرف اسے گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے کہہ رہی تھی، کیونکہ مغرب کا وقت ختم ہو گیا تھا اور اس وقت آوارہ لڑکے باہر سے گزرتے تھے۔ ان کی بہو ویسے بھی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت جلد مشہور ہو گئی تھی۔ دوسری طرف وہ بہت ہی عجیب و غریب کپڑے پہنتی تھی، دوپٹے سے بالکل بے نیاز ہو کر گھر سے باہر نکل جاتی تھی۔ اکثر ہی وہ اسے سمجھاتی تھیں اور پردہ کرنے کی تلقین کرتی تھیں، لیکن جواب میں وہ بڑی خوبصورتی سے کہہ دیتی تھی کہ مجھے جاہل عورتوں کی طرح اپنے وجود کو نہیں ڈھانپنا آتا۔ سلمیٰ بیگم اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ یہ جاہل عورتوں کا نہیں بلکہ باشعور عورتوں کا کام ہے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس نام نہاد کی پڑھائی نے ان کی بہو کا دماغ بہت بری طرح سے خراب کر دیا ہے، جسے کم از کم چند دنوں کے اندر ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جتنا اس کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرتی تھی، شمائلہ اتنا ہی اپنی ساس سے دور بھاگتی تھی۔ اسے بچپن سے ہی اپنے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے تھے، یہاں تک کہ اس نے کبھی اپنے ماں باپ کو بھی خاطر میں نہیں لیا تھا۔ شوہر کے ساتھ بھی اس کا رویہ بہت برا ہوتا تھا۔ جب وہ اس کا رشتہ دیکھنے کے لیے آئی تھی تب اس کے اعتبار دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر دراب کی آنکھوں پر تو محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا تھا کہ وہ کسی کی بیٹی ہے جس کے ساتھ میں نے محبت کے دعوے کر رکھے ہیں۔ اگر میں یوں اسے اس طرح سے تنہا چھوڑ کر وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ جواب میں انہوں نے کہا تھا، دیکھو بیٹا، ایک عورت پوری نسل کو سنوار سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے۔ جب شادی انسان کرنے لگے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جس عورت سے وہ شادی کرنے جا رہا ہے کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ گھر سنبھال سکے یا پھر اس کے بچوں کی اچھی پرورش کر سکے۔ جتنا میں نے اس لڑکی کو جانا ہے وہ ایسی بالکل بھی نہیں ہے، وہ ایک خود سر لڑکی ہے۔ اس طرح کی عورتیں گھر نہیں بسا سکتی۔ میں نہیں چاہتی کہ بعد میں جا کر تمہیں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ جواب میں وہ تپ گیا اور کہنے لگا، اماں، یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ اس نے PhD کر رکھی ہے اور وہ اچھی خاصی پڑھی لکھی لڑکی ہے، اس کے پاس شعور بھی ہے اور عقل بھی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میری نسل کو سنوار دے گی اور میرے بچوں کی بہت اچھی تربیت کرے گی، مجھے اس پر یقین ہے۔ وہ کچھ بھی سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اس نے اٹل فیصلہ کر لیا تھا۔ اور دوسری طرف سلمیٰ بیگم بھی مکمل طور پر خاموش ہو گئی تھی۔ انہوں نے جب ناصر صاحب سے اس بارے میں بات کی
تو وہ بھی پریشان ہو گئے اور کہنے لگے میں نے اس کے بابا جان سے بات کی ہے، وہ سارا خاندان ہی مجھے پاگل لگتا ہے، وہ اگلے کی بات سنتے ہی نہیں ہیں اور اپنی ہی کہے چلے جاتے ہیں۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ لڑکی والوں کو اس طرح سے ضدی نہیں ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ وہ ہماری ساری باتیں چپ کر کے مانے، لیکن کم از کم انہیں تھوڑی لچک تو دکھانی چاہیے۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ بعد میں جا کر ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دونوں میاں بیوی ہی بہت پریشان تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے بیٹے کی خوشی بھی عزیز تھی۔ وہ اسے دکھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یوں وہ نکاح کر کے اس گھر میں چلی آئی۔ ولیمے سے جیسے ہی وہ لوگ فارغ ہوئے تو سلمہ بیگم نے سوچا اب اسے گھر کے کاموں پر لگایا جائے، کیونکہ وہ خود بیمار رہتی تھی۔ نوکرانی انہوں نے کبھی بھی نہیں رکھی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر کی عورتوں کے ہوتے ہوئے کوئی باہر کی عورت آ کر کام سنبھالے۔ انہوں نے جب اسے بہت ہی پیار سے کہا بیٹا آج تم میرے ساتھ کچن میں چلو، میں تمہیں ناشتہ بنانا سکھاتی ہوں، یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس نے واویلا مچا دیا اور کہنے لگی میں نے پی ایچ ڈی اس لیے نہیں کی کہ میں آپ سب لوگوں کے لیے ناشتے بناتی پھروں۔ دوراب جب باہر آیا اور اس نے اپنی ماں اور بیوی کو لڑتے ہوئے دیکھا تو حیرت انگیز طور پر اس نے اپنی بیوی کا ساتھ دیا اور ماں پر چلاتے ہوئے کہنے لگا یہ آپ اس سے کس لہجے میں بات کر رہی ہیں؟ شادی کو صرف 2 ہی دن گزرے ہیں اور آپ نے اسے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی ہے۔ خبردار جو یہاں پر کسی نے بھی میری بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ایک ہی رات کے اندر سب کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ آدمی جو کہ ہمیشہ اپنی ماں کے پیچھے گھومتا رہتا تھا، اپنی ماں کی کوئی بھی بات نہیں ٹالتا تھا، یہاں تک کہ کوئی بھی چھوٹا کام شروع کرنے سے پہلے ماں سے مشورہ لیتا تھا، اب وہ اپنی ماں کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور ان کی دھمکیاں دیتا پھر رہا تھا۔ سلمہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جن پر انہوں نے بڑی مشکل سے کنٹرول پایا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی سے ایک بات سیکھی تھی کہ جن لوگوں کو آپ کے آنسوؤں کی قدر نہ ہو ان کے سامنے کبھی بھی آنسو نہیں بہانے چاہیے۔ اس سے نہ صرف آپ کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سامنے والے کو بھی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنے شوہر کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا میں نے اپنے بیٹے کو اس لیے جوان کیا تھا کہ یہ آج مجھے اس طرح کی باتیں کرے؟ ارے اس کی خواہش میں اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کرتی تھی تاکہ اسے کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے میں راتوں کو 2 بجے تک سلائی کا کام کرتی تھی، اپنی نیند تک میں نے اس کے لیے قربان کر رکھی تھی، مگر آج وہ مجھے اس سب کا یہ صلہ دے رہا ہے، وہ اپنی بیوی کا ساتھ دے رہا ہے۔ نہ صرف اس نے اس کی طرفداری کی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے بھی ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ انہیں ایک لمحے کے لیے بھی صبر نہیں آ رہا تھا، اور صبر آتا بھی کیسے؟ ان کا صرف اکلوتا بیٹا تھا جسے وہ اپنا سب کچھ سمجھتے تھے۔ انہیں لگا تھا کہ بڑھاپے میں جا کر وہ ان کا سہارا بنے گا، مگر یہاں پر تو کہانی ہی الٹ ہو گئی تھی۔ ناصر صاحب نے ان کے سر کو تھپکا اور تسلی دیتے ہوئے کہا فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں رات کو اسے سمجھاؤں گا، تم اپنے آنسو صاف کرو اور اپنا خیال رکھو۔ اب میں ایک نوکرانی رکھنے والا ہوں اور میں کسی کی کوئی بات نہیں سنوں گا، کیونکہ اب میں تم سے مزید کام نہیں کروا سکتا۔ ذرا تم اپنی حالت دیکھو، اگر اس حالت میں تم کام کرنا شروع کر دو گے تو تم مزید بیمار ہو جاؤ گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچے۔ ان کے لہجے میں اس وقت محبت تھی۔ دن کے وقت جب وہ نوکرانی لے کر گھر آئے تو اس پر بے شمائلہ نے بہت واویلا مچایا اور اونچی اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا میرے شوہر کی کمائی مفت کی نہیں ہے جسے ہر ایرا غیرہ اڑاتا پھرے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر کسی نوکرانی کو رکھنے کی، آپ گھر کے کام خود ہی کیا کریں۔ ہم نے آپ کو اس گھر میں رکھا ہوا ہے
آپ کے لیے یہی کافی ہے۔ شادی کو صرف اور صرف 2 دن گزرے تھے اور وہ اپنے رنگ دکھانے لگی تھی۔ ناصر صاحب سے خود پر کنٹرول نہیں رکھا گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چلاتے ہوئے کہنے لگے، اے لڑکی، زبان سنبھال کر بات کرو۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ جس لڑکے پر تم اپنا حق جما رہی ہو وہ لڑکا ہمارا بیٹا ہے، اور ہم تم سے زیادہ اس پر حق رکھتے ہیں۔ دن کے وقت بھی میں تمہاری بدتمیزی برداشت کر گیا تھا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ تمہاری پہلی غلطی تھی، لیکن اب ہر بار ایسا نہیں ہوگا۔ اب اگر تم زبان چلانے کی کوشش کرو گی تو تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکال دیا جائے گا۔ اس پر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، ارے انکل، آپ بھی کس طرح کی بچوں والی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ مجھے کبھی اس گھر سے نکال پائیں گے؟ یہ صرف اور صرف آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں کچھ ہی دنوں میں آپ کو بتا دوں گی کہ اس گھر سے کون جانے والا ہے۔ یہ کہہ کر وہ سائڈ سے ہو کر گزرنے ہی لگی تھی کہ سلمیٰ بیگم نے اس کی بازو پکڑ لی اور روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے میرے بیٹے کو مجھ سے جدا نہ کرنا، وہ میرا کل اثاثہ ہے، اس کی وجہ سے ہی میری سانسیں چل رہی ہیں۔ اگر وہ مجھ سے دور ہو گیا تو میری سانسیں بھی رک جائیں گی۔ اس پر وہ بے دردی سے بولی کہ آپ کے لیے یہی اچھا ہے کہ آپ کی سانسیں رک جائیں؟ آپ نے اپنی جتنی زندگی گزارنی تھی وہ تو گزار ہی چکی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو مزید جینے کی مہلت ملنی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ شام کا وقت تھا۔ سلمیٰ اپنے میکے میں موجود تھی اور ماں کے سامنے بیٹھی ساس کی برائیاں کر رہی تھی۔ ارے امی، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ کس قدر عجیب و غریب عورت ہے۔ مجال ہے جو کبھی اس کی آنکھ سے آنسو نہ نکلا ہو، ہر وقت ہی روتی رہتی ہے اور نحوست پھیلائے رکھتی ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ میرے شوہر کی پروموشن بھی اسی وجہ سے ہی رکی ہوئی ہے۔ ارے بیٹا، میں نے تو تمہیں آئیڈیا دیا کہ اس گھر سے تم لوگ کسی اور جگہ پر شفٹ ہو جاؤ۔ امی، یہاں سے کیسے جا سکتی ہوں؟ ابھی تو مجھے وہاں پر گئے صرف 3 دن گزرے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دراب سے یہ بات کروں اور وہ میرے بارے میں برا سوچنے لگے۔ آمنہ بیگم پراسرار انداز میں مسکرائیں اور اسے کہنے لگی، تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم نا تجربہ کار لوگوں کی طرح بات کرو؟ تم اس انداز میں اس سے بات کرو کہ وہ تمہارے جال میں پھنس جائے اور تمہارا کام مکمل ہو جائے، تم پر شک پہ نہ جائے۔ مگر میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں امی جان؟ مجھے جلدی سے بتائیں، کیونکہ اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ اس پر آمنہ بیگم اسے سمجھانے لگی کہ تم اپنی ساس سے لڑائی جھگڑے کرنا شروع کر دو، اور جب تمہارا شوہر وہاں پر آیا کرے تو تم اس کے سامنے آنسو بہانا شروع کر دیا کرو۔ ابھی جیسا کہ تم نے مجھے بتایا کہ وہ تم پر بہت یقین کرتا ہے، تو تم اس یقین کا فائدہ اٹھاؤ اور اس کے دل میں اس کی ماں کے لیے نفرت ڈالنا شروع کر دو۔ دیکھنا، سارے معاملات تمہارے حق میں بہتر ہو جائیں گے۔ وہ اس وقت بھول چکی تھی کہ وہ خود بھی ایک بیٹے کی ماں ہے جس کی وہ 1 مہینے بعد شادی کرنے والی ہے۔ وہ یہ بات نہیں سوچ رہی تھی کہ اگر ان کی اپنی بہو نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا اور انہیں گھر سے باہر نکال دیا یا پھر انہیں تنہا چھوڑ کر چلے گئے تو پھر وہ کیا کریں گی۔ خیر، وقت کا کام تھا گزرنا، اور وہ گزرتا چلا جا رہا تھا۔ شمائلہ نے اپنے اوچھے ہتھ کنڈے آزمانے شروع کر دیے تھے۔ وہ ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتی تھی اور اپنی ساس کے خلاف شوہر کے سامنے باتیں کرتی رہتی تھی۔ دراب بھی خاموشی سے سنتا رہتا تھا۔ وہ بھی ایک نمبر کا بے غیرت انسان بن گیا تھا جسے اپنی بیوی کی خوبصورتی کے سامنے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اس کی ناراضگی اس کے لیے سب سے اہم ہوتی تھی، اور اگر وہ اس سے دور ہو جاتی تھی تو وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ جب سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی تب سے وہ ایک بار بھی اپنی ماں کے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ صبح اٹھتا، اپنی بیوی کے ہاتھ کا ناشتہ کرتا اور آفس چلا جاتا، واپس آ کر کھانا کھا کر کمرے میں چلا جاتا۔ بس یہی اس کی روٹین تھی۔ ایک دن وہ صحن میں چہل قدمی کر رہا تھا جب ناصر صاحب اس کے پاس گئے اور اسے مخاطب کرتے ہوئے بولے، بیٹا کیا حال ہے؟ تم تو عید کا چاند ہی بن گئے ہو، نظر ہی نہیں آتے۔
آپ کو کون سا میری ذات سے دلچسپی ہے جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے روکھے انداز میں جواب دیا۔ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم؟ ہمارے بیٹے ہو، ہمارا خون ہو، ہمیں تمہاری ذات سے دلچسپی نہیں ہوگی تو کس کی ذات سے ہوگی؟ میں تو تم سے یہ پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ کیا تمہاری ہم سے کوئی ناراضگی چل رہی ہے جو تم اب ہم سے پہلے کی طرح بات نہیں کرتے؟ سوال کے جواب میں اس نے ہاتھ جوڑ دی اور کہنے لگا، ابو بس کرتے ہیں، بہت ہو گیا ہے، اب یہ ڈرامے چھوڑ دیں۔ میری بیوی کے سامنے تو آپ میری برائیاں کرتے رہتے ہیں، تو میرے سامنے یہ فکر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے مجھے سب کچھ بتا رکھا ہے کہ آپ لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے، تو بتا دیں، ہم یہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ سہم گئے اور تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگے، نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کبھی بھی تمہاری ذات کے خلاف کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے؟ اب آپ میری بیوی پر الزام لگا رہے ہیں؟ واہ ابو واہ، مجھے آپ سے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ پتہ نہیں آپ اس قدر تنگ ذہن کیوں ہو گئے ہیں، لیکن نہیں، اس میں آپ کا قصور ہی نہیں ہے۔ جاہل لوگوں کا دماغ کبھی بھی نہیں کھل سکتا۔ کاش آپ بھی 2-3 جماعتیں پڑھ لیتے تو آج آپ کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اس نے بات کہی اور اسے لا کر دوبارہ سے جہالت پر روک دیا تھا۔ وہ اپنے اس باپ کو جاہل کہہ رہا تھا جس نے اسے اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی۔ ناصر صاحب کو اپنے دل میں درد اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس قدر تکلیف انہوں نے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں سہی تھی۔ ان کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس قدر ذلت دیکھنے سے پہلے وہ مر کیوں نہیں گئے؟ دوراب کو تو جیسے نہ تو اپنے الفاظ پر پچھتاوا تھا اور نہ ہی کسی اور چیز کی فکر تھی۔ وہ خاموشی سے ان کے پہلو سے ہوتا ہوا گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا اور وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے دوبارہ سے اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس دن وہ اپنی بیوی کو رونے سے منع کر رہے تھے، آج وہ جی بھر کر روئے تھے۔ آج انہیں لگ رہا تھا کہ ان کی برسوں کی کمائی کوئی ان سے چھین کر لے گیا ہے اور وہ خالی ہاتھ رہ گئے ہیں۔ آج انہیں لگ رہا تھا کہ جس آشیانے کو بنانے میں انہوں نے دن رات محنت کی تھی، اس آشیانے کو کسی نے زمین بوس کر دیا ہے۔ سلمہ، دعا کرو کہ میرے دل سے اس کے لیے کسی قسم کی بد دعا نہ نکلے، ورنہ وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے رونے لگے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگیں، فکر مت کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور بیٹے کے لیے کبھی بھی بد دعا نہ کیجیے گا۔ مجھے پتا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا سلوک کر رہا ہے۔ ارے اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم بھی عجیب باتیں کر رہی ہو۔ وہ اپنی بیوی کا غلام بن چکا ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس نے آج مجھے کیا کہا تو تمہارا دل پھٹنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ رات کا وقت تھا، دوراب بیٹھا آفس کا کام کر رہا تھا جب شمائلہ مسکراتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ جب بھی وہ آفس سے واپس آتا تھا تو اس کے لیے وہ تیار ہوتی تھی۔ آج بھی اس نے سرخ رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت ہی حسین و جمیل لگ رہی تھی۔ کاش اللہ تعالیٰ نے اسے حسن کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی نرم مزاجی اور صبر بھی دیا ہوتا تو آج یہ ان لوگوں کا گھر اس طرح سے تباہ نہ کر رہی ہوتی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، میری دوست کے گھر میں پارٹی ہے، اس نے میری پوری فیملی کو دعوت دی ہے، ہم سب لوگ ہی جائیں گے، لیکن ماما بابا کو کیسے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں؟ تمہیں تو پتا ہے کہ انہیں اس طرح کی پارٹیوں میں جانے کا تجربہ نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہاں پر بدمزگی پیدا ہو جائے۔ اسے فوراً ہی اپنی ماں کی فکر ہونے لگی جس کا اظہار اس نے شمائلہ کے سامنے کر دی۔ دوسری طرف وہ چاہتی ہی اس لیے تھی کہ وہاں پر جا کر بدمزگی پیدا ہو اور وہ آخری وار کر کے سارا ہی کام تمام کر دے۔ یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ آپ کے ماما بابا ہیں، آپ اس کے بارے میں اس طرح سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی میں آپ کو کبھی حق دوں گی۔ بدمزگی کی کیا بات ہے؟
کون سا وہاں پر جا کر انہوں نے بچوں کی طرح بیہیو کرنا ہے؟ میں انہیں سب کچھ بہت اچھے طریقے سے سمجھا دوں گی، آپ اس چیز کی فکر مت کریں، بس آپ فنکشن میں جانے کی تیاریاں شروع کریں۔ میں تو بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں۔ وہ اس وقت بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ اس کے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ دیکھ کر دوراب نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی اور پھر مسکراتے ہوئے اس کے گال کھینچے۔ ارے میری تیاری کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں تو 5 منٹ میں بھی تیار ہو جاؤں گا۔ تم اپنے لیے کپڑے وغیرہ نکالو، اگر تمہیں ان میں سے کوئی جوڑا ٹھیک نہ لگے تو مجھے بتا دو، میں ابھی تمہیں شاپنگ کروانے کے لیے لے جاتا ہوں۔ ویسے بھی میرا کام مکمل ہو گیا ہے۔ لگے ہاتھوں اس نے بیوی کو شاپنگ کی پیشکش کر دی، یہ سوچے بغیر کہ اس کی اپنی ماں کو آخری بار جوڑا 3 مہینے پہلے لے کر دیا تھا۔ ارے نہیں، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بہت سارے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ کہہ کر وہ واش روم چلی گئی، کیونکہ ابھی وہ چینج کر کے سونے کی تیاری کرنے والی تھی۔ اس کی نظر بے ساختہ لیپ ٹاپ پر پڑی، جہاں اس کی اور اس کے ماں باپ کی اکٹھے ایک تصویر تھی۔ یہ تصویر دیکھ کر وہ ماضی میں کھو گیا، جب اس کی ماں کپڑے سیتی تھی اور اس کے خرچے اٹھاتی تھی، تب وہ بہت زیادہ دکھی ہوتا تھا، کیونکہ ماں کو اس کی وجہ سے بہت محنت مشقت کرنی پڑتی تھی۔ تب وہ ماما کو کہتا تھا کہ آپ فکر مت کریں، جب میں بڑا آدمی بن جاؤں گا تب آپ سے یہ سارے کام چھڑوا دوں گا۔ اب یہ آپ دوسروں کے کپڑے سی رہی ہیں اور یہ کپڑے ختم نہیں ہو رہے، لیکن بعد میں صورتحال بدل جائے گی، میں آپ کی الماری کو خوبصورت سے جوڑوں سے بھر دوں گا۔ آج بھی وہ صرف اور صرف بیوی کو پیشکش کر رہا تھا، ماں کا کہیں بھی کوئی تصور اور خیال نہیں تھا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا، وہ اٹھ کر باہر جانے ہی لگا تھا کہ دوبارہ سے شمیلہ باہر نکلی اور اس سے پوچھنے لگی، ارے آپ اس وقت کہاں پر جا رہے ہیں؟ وہ دراصل میں ماما، اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا وہ جلدی سے بول پڑی، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے میرا سر پھٹ جائے گا، کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے دبا دیں گے تاکہ مجھے بھی سکون مل جائے؟ اس نے اپنے چہرے پر دوبارہ سے تکلیف کے تاثرات طاری کر لیے اور آواز بھی دھیمی کر لی۔ دوسری طرف اس کا عاشق تو جیسے بے چین ہی ہو گیا تھا۔ دوراب باہر نکلنے کے بجائے تیزی سے اس کے پاس آیا اور اس کا ماتھا چیک کرتے ہوئے فکر مندی سے کہنے لگا، تمہیں سر میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی تمہیں بخار تو نہیں؟ اگر تم کہو تو میں ابھی تمہیں ہسپتال لے کر چلا جاتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس اب تھوڑی دیر کے لیے میرا سر دبا دیں، جب میں سو جاؤں گی تب آپ ماما کے پاس چلے جانا۔ ارے میں تمہیں بیمار چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے پاس ہی رک جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اس کی ذات میں مگن ہو گیا۔ دوسری طرف اس کی ماں پریشان صورت لیے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کے ہاتھ میں اپنے بیٹے کی تصویر تھی جس پر وہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ان کے آنسو اس تصویر کو گیلا کر رہے تھے، مگر یہاں پر تو فکر ہی کسی کو نہیں تھی۔ یہاں پر لوگوں نے اپنا مستقبل بنا کر والدین کو بے سہارا چھوڑ دیا تھا اور بیوی کے نخرے اٹھانے شروع کر دیے تھے۔ اگلے دن وہ پلان کے مطابق اپنی ساس کے کمرے میں گئی اور انہیں کہنے لگی کہ ہم ایک قرآن خوانی پر جا رہے ہیں، آپ اچھے سے تیار ہو جائیے گا، میں تو کہتی ہوں آپ کوئی بڑی سی چادر اوڑھ لیجیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سادہ سے کپڑے پہن لیجیے گا۔ سلمہ بیگم بہت زیادہ خوش ہوئی، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ان کی بہو دین سے بہت دور ہے، مگر اب انہیں لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بھی دین کے لیے محبت موجود ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، ایک سادہ سا جوڑا پہن لیا اور اس کے اوپر بڑی سی کالی چادر لے لی۔ شام کے وقت جب وہ گاڑی میں جا کر بیٹھنے لگی تو دوراب ان کا یہ حلیہ دیکھ کر پریشان ہو گیا اور سوالیہ نظروں سے بیوی کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ شمیلہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور کہا، میں خود بہت زیادہ پریشان ہوں، میں نے انہیں ہر طرح سے سمجھا کر دیکھ لیا، مگر یہ میری کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں نے اسی طرح کے ہی کپڑے پہن کر جانا ہے۔ اب تمہیں مجھے بتاؤ کہ میں تمہاری ماں کے ساتھ کیسے زبردستی کر سکتی ہوں؟ رکو، میں انہیں ابھی کہتا ہوں کہ یہ کپڑے تبدیل کریں، اس سے پہلے کہ وہ ماں کو کچھ کہتا۔ شمیلہ نے اس کی بازو پکڑ لی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، خبردار،
جو آپ نے انہیں کچھ بھی کہنے کی کوشش کی۔ ہر انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے اور وہ اسی کے مطابق ہی کام کرتا ہے، مگر میری ماں کا مزاج ایسا نہیں ہے۔ یہ میرے ساتھ اکثر ہی بہت سی دعوتوں میں جاتی رہتی ہیں، مگر کبھی بھی انہوں نے اس طرح کے کپڑے نہیں پہنے۔ جس طرح کی دعوت ہوتی ہے وہ اس کے مطابق ہی خود کو تیار کرتی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کی ہمارے ساتھ کوئی خاص ضد ہے۔ یہ ہر جگہ پر ہی ہماری ناک کٹوانے کی کوششوں میں لگی رہتی ہیں۔ اس وقت آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، مگر دیکھ لیں کہ آج ہاں، اب مجھے بھی لگ رہا ہے کہ یہ کوئی چال چل رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور ڈرائیو کرنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد وہ اس پارٹی میں پہنچ گئے جہاں پر رنگ و بو کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ سلمہ بیگم وہ پارٹی دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی اور بہو کو کہنے لگیں، یہ تم مجھے کہاں پر لے کر آ گئی ہو؟ تم تو کہہ رہی تھی کہ ہم قرآن خوانی میں جا رہے ہیں۔ دوسری طرف شمائلہ ان کی بات کو یوں نظر انداز کر رہی تھی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ دونوں میاں بیوی کو ایک کونے میں چھوڑ کر وہ مختلف عورتوں سے ملاقات کرنے لگی۔ اپنی سہیلیوں کو اس نے ساس اور سسر کے بارے میں بتا رکھا تھا، لیکن باقی لوگوں سے اس نے یہ بات چھپا رکھی تھی۔ کومل اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور اسے کہنے لگی، بتاؤ تو صحیح، تم کیسے ساسو ماں کو نیچا دکھاؤ گی؟ میں یہ سب دیکھنے کے لیے بہت زیادہ بے چین ہوں۔ ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے میں نے کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا۔ آج تم بتا ہی دو کہ تم کتنی زیادہ ٹیلنٹڈ ہو۔ یہ کہہ کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ جواباً وہ بھی مسکرا دی اور بولی، ایک تو تم بہت زیادہ بے صبری ہو، کبھی تو تھوڑا سا انتظار کر لیا کرو، بس تھوڑی ہی دیر کے بعد فلم سٹارٹ ہو جائے گی۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ اس عورت کے ساتھ میں کیا کرتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد ہم لوگ ان سے دور ہو جائیں گے۔ پھر میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گی جہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، صرف میں اور دورا موجود ہوں گے۔ اس بڈھا بڈھی کا جھنجھٹ میں آج ختم کر دوں گی۔ وہ انتہائی نفرت سے بول رہی تھی۔ ہاں یار، بس جلدی سے کام تمام کرو تاکہ پھر میں بھی تمہارے گھر میں آنا شروع کر دوں۔ پھر تمہارے گھر میں ہم لوگ پارٹی وغیرہ کیا کریں گے، بہت مزہ آئے گا۔ وہ دونوں پھر فیوچر کی پلاننگ کرنے لگی۔ سلمہ بیگم بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہاں پر ان کی عمر کی بھی عورتیں موجود تھیں، لیکن سب نے ہی بیہودہ لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ دل ہی دل میں توبہ کر رہی تھی اور سوچ رہی تھیں کہ اگر یہ پڑھے لکھے لوگوں کی پارٹی ہوتی ہے تو وہ اس پارٹی سے پناہ مانگتی ہیں۔ انہیں اپنی بہو کی سازش بھی کسی حد تک سمجھ میں آ گئی تھی۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اب ان کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ خوف سے انہوں نے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ناصر صاحب نے انہیں تسلی دی۔ وہ دوسرے کونے میں چلے گئے تھے کیونکہ انہیں اپنے ایک جاننے والے مل گئے تھے اور وہ ان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے تھے، چونکہ وہاں پر سارے مرد حضرات موجود تھے۔ اسی وجہ سے سلمہ کو وہاں پر جانا بہتر نہیں لگا۔ اچانک ایک ویٹر ان کے پاس آیا اور انہیں کہنے لگا، یہ آپ کے لیے مشروب ہے، آپ اسے پی لیں، آپ کافی بہتر محسوس کریں گی۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھیں کہ اچانک ہی ایک عورت ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور گرم جوشی سے انہیں سلام کرنے لگی۔ پھر وہ ان کی ذات میں دلچسپی لینے لگی۔ ایک گلاس اس نے خود اٹھایا اور دوسرا سلمہ بیگم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لیجیے، پیجیے نا، آپ کیوں ہچکچا رہی ہیں؟ بس اسے اپنی ہی پارٹی سمجھیے۔ اس بار انہوں نے وہ مشروب لے لیا اور تھوڑا تھوڑا کر کے پینے لگی۔ انہیں اندر سے عجیب و غریب بو آ رہی تھی۔ حقیقت میں وہ مشروب نہیں تھی بلکہ شراب تھی جو وہاں پر سب کو پیش کی جا رہی تھی، لیکن وہ معصوم عورت جس نے کبھی بھی اپنی زندگی میں شراب نہ دیکھی ہوئی تھی اور اس کا نام لینے سے بھی گھبراتی ہو، اسے کیسے پتہ لگ سکتا تھا کہ یہ وہی چیز ہوگی؟ انہوں نے جب وہ ساری پی لی تو انہیں اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ہوش و حواس سے مکمل طور پر بیگانہ ہو گئے۔ وہ عورت جو کہ تھوڑی دیر پہلے ان کے پاس گئی تھی، اب اس نے سب لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس وقت ہوا میں خود کو لہراتا ہوا
محسوس کر رہی تھی اور منہ سے عجیب و غریب قسم کی باتیں نکال رہی تھی۔ ظاہر تھا شمیلہ نے اپنے چہرے پر مصنوعی فکر سے جا کر شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور فکر مندی سے کہنے لگی، اب ہم کیا کریں گے؟ کیسے لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ میرے ساس سسر ہیں؟ ارے میں تو کہیں منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہی۔ آپ کو میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اپنی جاہل ماں کو تھوڑی سی تمیز سکھا دیں تاکہ وہ ہمیں سوسائٹی میں بے عزت نہ کر سکے، مگر آپ نے میری ایک بھی بات تو نہیں سنی، اور اب دیکھیں ہماری کیا عزت رہ گئی ہے۔ سب لوگ ہی صرف اور صرف ہمارا نام لے رہے ہیں۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ دراب کا غصے کے مارے بہت برا حال تھا۔ وہ تیزی سے ماں کے پاس گیا۔ اس نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر ان کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ سامنے کھڑی وہ عورت ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے، اس کے لیے تکلیف برداشت کی ہے، اور سامنے کھڑی عورت کے پاؤں کے نیچے ہی جنت ہے۔ وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتا ہے؟ پھر اس نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کھینچتا ہوا گھر لے کر آ گیا۔ ناصر صاحب کو ابھی تک آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا بیٹا ماں کے ساتھ یہ رویہ رکھ سکتا ہے۔ جب انہوں نے اس بارے میں پوچھا تو وہ ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کرواتے ہوئے کہنے لگا، آپ مجھے نہ بتائیں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ ارے میں تو پچھتا رہا ہوں کہ میں آپ جیسے جاہل لوگوں کا بیٹا ہوں۔ بیٹا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس وہاں کے لوگوں نے کچھ زیادہ ہی بات کو اچھال دیا تھا۔ تمہاری ماں بہت معصوم ہے، یہ تم بھی جانتے ہو۔ اگر انہوں نے غلطی سے شراب کو ہاتھ لگا لیا تو اس میں کون سی بڑی نوبت آ گئی ہے؟ بہت بڑی نوبت آ گئی ہے۔ اب میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ اب میرا آپ لوگوں کے ساتھ گزارا نہیں ہے۔ پہلے بھی آپ لوگوں کی وجہ سے کوئی بھی میری عزت نہیں کرتا۔ میں نے اگر آپ کو نہ چھوڑا تو کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میں آج ہی اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دوسری طرف شمیلہ تو جیسے اسی انتظار میں تھی، اسی چیز کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اسے مصنوعی انداز میں فکر مندی دکھا رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ جب وہ اس گھر سے نکلنے ہی لگے تھے تو اس نے صرف اور صرف فارمیلٹی کے لیے اپنے شوہر کو ایک بار کہا تھا کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن دراب نے اس کی بات نہیں سنی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ پیچھے ہی ناصر صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گئے۔ اگلی صبح سلمیٰ بیگم کی آنکھ کھلی۔ انہیں اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب ان کی نظروں کے سامنے پچھلے دن کے گزرے ہوئے واقعات گھومے تو وہ مکمل طور پر ساکت ہو گئیں۔ وہ اس وقت نشے میں تھیں، اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن انہیں اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ ان کا بیٹا ان پر ہاتھ اٹھا چکا ہے، اور وہ منظر انہیں اچھی طرح سے یاد تھا۔ شرمندگی کا انہیں شدید احساس ہو رہا تھا۔ پھر اچانک ہی انہیں اپنے شوہر کا خیال آیا۔ وہ انہیں ڈھونڈنے کے لیے اٹھی ہی تھی کہ اپنے قدموں میں انہیں گرا ہوا پایا۔ وہ اس وقت اوندے منہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کا جسم اس وقت ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ انہوں نے ناصر صاحب کو اٹھانا چاہا، لیکن دوسری طرف ان کا وجود حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ انہیں شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں انہیں پکارنے لگی، مگر پھر انہیں پتہ چلا کہ ان کا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ وہ مکمل طور پر اکیلی رہ گئی تھی۔ اپنے بیٹے کو کال ملانا چاہی تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ اب وہ ان کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ اسے اس کے باپ کی موت کے بارے میں بھی بتایا گیا، لیکن اسے بھی اس کا پتھر دل نہ پگھلا۔ شوہر کی میت صحن کے بیچوں بیچ پڑی ہوئی تھی۔ وہ قریب بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اپنے بھتیجے کو کہہ رہی تھی کہ ایک بار اسے کہو کہ وہ اپنے مردہ باپ کا منہ دیکھ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ساری زندگی پچھتاتا رہے۔ کامران نے افسوس سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، جو وقت سے پہلے ہی بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ وہ اس قابل بالکل بھی نہیں تھی کہ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا، لیکن قسمت سے کون کھیل سکتا ہے؟ جو کچھ نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ تو کاٹنا ہی پڑتا ہے۔
وہ بھی بس اپنے نصیب کا لکھا ہوا ہی کاٹ رہی تھی۔ دوسری طرف آمنہ بیگم گھر میں بہو لے کر آ گئی تھی، لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد انہیں پتہ چل گیا کہ وہ لڑکی ایک نمبر کی چالاک عورت ہے۔ ان کے بیٹے کو اس نے مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ پہلے جو ہدایتیں وہ اپنی بیٹی کو دیتی تھیں، اب وہی سب کچھ ان کے ساتھ ہونے لگا تھا۔ ان کی بہو ان پر جھوٹے الزام لگاتی تھی، انہیں ان کے بیٹے کے سامنے شرمندہ کرتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی منمانی کرتی تھی۔ جہاں دل چاہتا تھا آتی جاتی تھی۔ اگر کوئی اس سے سوال کرتا تو وہ بدتمیزی کا مظاہرہ کرتی تھی۔ انہوں نے شدت سے یاد آ رہا تھا کہ یہی سب کچھ انہوں نے شمائلہ کو کرنے کے لیے کہا تھا۔ اب ان کے پاس پچھتانے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب انہیں مکافات پر یقین آ گیا تھا، مگر اب اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ جب حالات حد سے بڑھنے لگے تو ایک دن انہوں نے شمائلہ کو کال کی اور اسے کہا کہ تم اپنی ساس سے جا کر معافی مانگ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی تباہ و برباد ہو جائے۔ میں نے تمہیں جتنی بھی غلط پٹیاں پڑھائی تھیں ان کی سزا مجھے مل رہی ہے، میں نہیں چاہتی کہ تمہیں بھی کسی چیز کی سزا ملے۔ جواب میں وہ مغرور انداز میں کہنے لگی، ارے اس عورت کی بد دعا مجھے نہیں لگ سکتی، آپ میری فکر مت کریں، میں نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے بالکل ٹھیک ہی کیا ہے، اور جہاں تک آپ کی بہو کا سوال ہے تو ہمیں اس کا دماغ سیٹ کروں گی۔ اگلے ہی دن وہ بھائی کے گھر پہنچ گئے تاکہ اپنی بھابھی کو سبق سکھا سکے، لیکن اسے دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکال دیا گیا، اور دھکے دینے والا انسان بھی کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سگا بھائی تھا۔ ان دونوں کی اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ اس روز رات کو وہ ڈراؤنے خواب دیکھتی تھی۔ اس کے سسر روز ہی خواب میں اس کے پاس آتے تھے اور اسے کہتے تھے کہ تم کبھی بھی خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ شروع میں تو وہ نظر انداز کرتی تھی، لیکن اب اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ چند دن پہلے ہی اسے خون کی الٹی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ مزید پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اتنی زیادہ ڈر گئی تھی کہ وہ اپنے ٹیسٹ بھی نہیں کروا رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی بری خبر مل جائے۔ اس نے اپنے ساس اور سسر کے ساتھ واقعی بہت بڑی زیادتی کی تھی۔ اس میں بیچارے دوراب کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس بار تو جادو کروایا گیا تھا۔ ان دونوں ماں بیٹیوں نے مل کر اس کے دماغ کو مٹھی میں کر لیا تھا۔ وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ اب جیسے جیسے جادو کا اثر ٹوٹ رہا تھا ویسے ویسے اسے بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ فلانی جگہ پر اس نے اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی تھی، مگر اب وہ بہت شرمندہ تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس منہ سے اپنی ماں کے پاس واپس جائے اور ان سے معافی مانگے۔ پہلے وہ جس بیوی کے آس پاس گھومتا تھا اب اسے اس کی ذات سے بھی چڑ ہونے لگی تھی۔ اسے اب اس کی ساری چالیں بھی سمجھ آنے لگی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے کے اندر وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی۔ وہ بیٹھے بیٹھے اونچی آواز میں چلانے لگتی تھی۔ اس کا ذہنی توازن خراب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ مکمل طور پر ذہنی بیمار ہو گئی۔ مجبوراً وہ اسے پاگل خانے میں لے کر گیا، لیکن وہاں پر جا کر وہ پھر سے ٹھیک ہو گئی۔ وہ اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اب اسے اپنے جسم کے مختلف حصوں میں شدید تکلیف کا احساس ہوتا تھا، لیکن جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی تو وہ اسے مکمل طور پر ٹھیک کہتے تھے۔ جب گھر واپس آتی تھی تو اس کی طبیعت دوبارہ سے خراب ہونے لگتی تھی۔ اب اسے پتہ لگ رہا تھا کہ یہ اس کی اپنی ہی زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ اس نے ایک ماں کی بد دعا لے لی تھی۔ سلمہ بیگم یوں تو اپنے بیٹے کو یاد کر کے روتی رہتی تھیں، لیکن وہ اس کے لیے برا نہیں سوچ سکتی تھیں کیونکہ وہ ان کا اپنا خون تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ کہیں نہ کہیں وہ بے قصور ضرور ہے، کیونکہ جب وہ ان سے آنکھیں ملا کر بات کرتا تھا تو اس کی آنکھوں میں ماں کے لیے شناسائی نہیں ہوتی تھی۔ وہاں پر ایک عجیب سی اجنبیت ہوتی تھی جسے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ایک دن وہ ہسپتال گئیں تو کمرے سے انہیں چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اندر چلی گئیں۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کا دل دہل گیا تھا۔ ان کی بہو اس وقت بستر پر لیٹی اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ کبھی وہ کہتی کہ میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے،
تو کبھی کہتی کہ میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ دراب نے جب اپنی ماں کو دیکھا تو وہ تیزی سے بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ بھی اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو لمبے عرصے بعد گلے سے لگایا تھا۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگنے لگا اور انہیں کہنے لگا کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے ایک دم سے کیا ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، شمائلہ بول پڑی کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، میں نے اس پر جادو کروا دیا تھا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ یہ آپ لوگوں سے دور ہو جائے۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے چیخنے لگی۔ اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ اس کی وجہ سے ان کا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ اپنے بیٹے کو انہوں نے معاف کر دیا تھا۔ دراب نے بھی شمائلہ کو طلاق دے دی تھی کیونکہ اب وہ مزید اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ مکمل طور پر پاگل ہو گئی۔ اس کے گھر والوں نے بھی اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ اس وقت ایک پاگل خانے میں ہی موجود تھی۔ صرف اس کی ماں ہی تھی جو اس سے ملنے کے لیے جاتی تھی، وہ بھی اپنی بہو سے چھپ کر۔ ان دونوں ماں بیٹیوں نے جو گھڑا دوسروں کے لیے کھودا تھا خود ہی اس میں گر گئی تھیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔